بوڑھی عورت اور اسے آج دلہن کے نئے کپڑے پہنا دو تو کیا یہ بوڑھی عورت نو عمر دلہن بن جائے گی؟ نہیں، وہ تو بوڑھی رہے گی۔ یہی حال اس دنیا کا ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر بے وفائی کے اوپر نظر ڈالو تو نہ معلوم کتنے لوگ اس نے پالے، کتنے نوجوان اس نے تیار کیے، کتنے مالدار بنائے، کتنے بادشاہ بنائے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ تو اس سے محبت کرتے رہے لیکن یہ ان کے لات مار کر کے چلتی بنی۔ تو اگر آپ کا کوئی دوست ایسا ہو کہ بہت آپ کے لیے مہربان ہے، آپ بہت کچھ اسے چاہتے ہیں، لیکن حال اس کا یہ ہے کہ وہ ہے بے وفا، تو اس بے وفائی کے سامنے آ کر کے یہ کہا جائے گا کہ کچھ نہیں، اس کا حسن و جمال کچھ نہیں، جو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہے تو وہ تمہارا ہوا کہاں، وہ تمہارا نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی محبت کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو جو لوگ اس دنیا کے اوپر عاشق ہوئے، کوئی حسن و جمال کا عاشق ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اگر حسن و جمال کے اوپر اس کو محبت کو ناپا جائے تو یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ خوبصورتی انسان کی نہ اس کے ہاتھوں میں ہے نہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو کس چیز سے انسان محبت کر رہا ہے؟ وہ ایک شیخ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ صاحب کے یہاں ایک مرید آ گئے، چند دنوں تک خدمت کی، لیکن شیخ کے یہاں ایک جاریہ کی ایک باندھی تھی، اس سے محبت ہو گئی مرید کو۔ شیخ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ علاج بھی سمجھتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج کیا کیا جائے۔ شیخ سمجھ گئے کہ واقعی مرید میں تو بیماری آ گئی، اس نے تو جاریہ سے لڑکی سے محبت کر دی ہے۔ اب شیخ نے علاج یہ کیا کہ جاریہ کو 2 گولیاں دستوں کی کھلا دی۔ اب جو دست آنے شروع ہوئے تو سب اس میں جمال گیا۔ یہ بدن کے اندر اگر خون ہے تو خوبصورتی نظر آتی ہے، اور اگر یہ خون ختم ہو جائے تو اب یہی انسان کا ڈھانچہ نظر آئے گا، لوگ اسے دیکھ کر کے نفرت کریں گے۔ اب یہی ہوا، یہ جاریہ جب کبھی کھانا لے کر کے جاتی تو شیخ تو وہ مرید صاحب بہت اچھی نظروں سے دیکھتے، لیکن اب 2 دن کے بعد جب کھانا لے کر کے گئی تو اب تو مرید صاحب نے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا کون آئی ہے کون نہیں۔ جاریہ نے جا کر کے شیخ سے سارا حال بیان کیا کہ یہ تو بڑی پیار محبت سے کبھی باتیں کیا کرتے تھے اور آج تو یہ حال ہوا کہ آج تجھے میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ شیخ نے کہا جب کام بن گیا، مرید کو بلایا اور کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، اور جہاں اس جاریہ نے دست پر رکھے تھے، جہاں وہ سب غلاظت اور گندگی اکٹھی ہو رہی تھی، شیخ مرید کا ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے اور کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا دوست، یہ ہے تمہارا محبوب، اسے اٹھاؤ، اس سے پیار کرو۔ اب مرید شیخ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ شیخ نے کہا ارے جس جاریہ سے تم محبت کرتے تھے اس کی کوئی چیز تو علیحدہ نہیں ہوئی، اس کے پیٹ سے یہی چیز تو نکلی ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد تو اس سے نفرت کرنے لگا، تو پھر بتا تیری محبت اس غلاظت اور گندگی کے علاوہ اور کس چیز سے تھی؟ تو یہ ہے تیرا محبوب۔ تو دنیا والے جس سے محبت کر رہے ہیں اگر اس کے نتیجے کے اوپر آؤ تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ یہ چند دنوں کا خون ہے یا چند دنوں کی دولت ہوتی ہے یا چند دنوں کا عہدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں رہتا۔ یہ پوری دنیا کا حال ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ ہوئے۔ قرآن پاک نے قارون کا واقعہ نقل کیا، جب کبھی وہ نکلا کرتا تو اس کے پیچھے ہزاروں خدمتگار رہتے، ہزاروں غلام رہتے، جدھر کو نکل جاتا لوگ دیکھ کر کے لالچ کرتے، کاش ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں، کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت آ جائے۔ تو یہ حال قارون کا تھا، لیکن جب قارون کا مال گیا اور سب کچھ اس کا برباد ہوا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ لوگ بہت اچھے تھے جو قارون سے محبت نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ قارون گیا تو قارون کا مال گیا تو سب کچھ گیا، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں۔ تو وہ لوگ جو دنیا کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کسی نے بلڈنگوں سے محبت کر لی، کسی نے مال و دولت سے محبت کر لی، اور یہ مال و دولت تو تمہارا جب ہے جب سے تم اس کے ذریعے سے اپنے اصل محبوب کو پالو، اور اصل محبوب تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں جان دی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری ہر وقت میں دیکھ بھال کرتا ہے، ہر وقت تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہ ہے اصل تو تمہارا محبوب۔
اور اس کی محبتوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو وہ خود اپنی طرف کھینچتا ہے، جسے کہہ دیتے ہیں نا مطلوب اللہ والے۔ اللہ والے بھی دو قسموں کے ہیں، ایک تو وہ اللہ والے لوگ ہیں جنہیں ہم کہہ دیتے ہیں یہ پاگل ہو گئے، یہ پاگل نہیں ہوئے، ان کے اوپر محبت غالب آئی، محبت اللہ کی ایسی غالب آئی کہ انہوں نے اپنا وجود ہی بھلا دیا، ایسے کو کہتے ہیں مطلوب، یعنی اللہ نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے، وہ آنا چاہتے تھے یا نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ جو اس درجے کے اوپر آ جاتا ہے کہ اللہ کا ایسا عاشق ہو گیا تو جتنی اللہ کی مخلوق ہے یہ سب اس کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دریاؤں کو بغیر کشتی کے پار کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں اور میرے ساتھ میں ایک مطلوب ایک اللہ والے جو اسی درجے پر آ گئے تھے جسے مطلوب کہتے ہیں، وہ ہم تک کے سفر میں نکلے، راستے میں دریا آ گیا، میرے پاس تو 2 روپے تھے، میں نے اللہ کو کرایہ دیا، اس نے مجھے کشتی میں بٹھا لیا، لیکن میرے ساتھ میں جو اللہ والے تھے ان کے پاس 2 روپے تھے نہیں، اللہ نے کہہ دیا بغیر پیسے کے یہاں نہیں بیٹھا جاتا۔ آخر کشتی چلتی اور وہ بیچارے وہیں کھڑے رہ گئے، کیونکہ میں وہ کچھ دور تک ساتھ چلے تھے کہ مجھے خیال ہوا میرا ساتھی کیسے رہ گیا اور میں کس طریقے سے کشتی میں بیٹھ لیا، لیکن واقعی وہ اللہ والے تھے، جو اس کا عاشق ہو گیا تو ہر چیز اس کے ساتھ ہو گئی۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو مصیبتوں میں چھوڑ دے؟ انہوں نے کہا سادی تم کیا کام کر رہے ہو، جاؤ، ہمیں بھی اللہ لے جائے گا، جو اس کشتی کو لے جا رہا ہے وہ ہمیں بھی لے جائے گا۔ شیخ لکھتے ہیں کہ ہماری کشتی کنارے پر پہنچی، اب میں نہیں سمجھ پایا کہ کشتی پہلے پہنچی یا وہ اللہ والا پہلے پہنچا، میں تعجب میں رہ گیا، ارے آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ساری تعجب کی کیا بات ہے، تمہیں کشتی لے آئی، ہمیں وہ لے آیا جو کہ کشتی کو لے کر کے آ رہا تھا۔ تو بعض ایسے اللہ والے بھی زمین کے اوپر ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی انہیں دیکھو تو مکہ معظمہ میں اور ابھی انہیں دیکھو تو آپ کی بستی میں، کہنے والے کہیں گے ارے یہ تو میں نے حرم میں دیکھے تھے، یہ اتنی جلدی کہاں گئے؟ یہ وہ جماعت ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ جب یہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو زمین چپڑ جاتی ہے، ابھی ان کا ایک قدم وہاں اور ابھی ان کا دوسرا قدم آپ کے گاؤں میں ہوتا ہے۔ یہ درجہ سب کو حاصل نہیں ہوتا، اس درجے کے بدلو کچھ ہوتے ہیں، لیکن انہیں کہا جاتا ہے مطلوب، وہ دیوانوں کی طرح رہتے ہیں، لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی پاگل بھی آ جائے تو چھیڑو نہیں، اس کا مذاق مت اڑاؤ، کیا خبر ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی میں پاگل ہو گیا ہو، اور ایسا اگر ہو گیا تو پھر جو کچھ اس کی زبان سے نکل جائے گا وہی ہو جائے گا، پھر قدرت اس کی مرضی کو پورا کرتی ہے، قدرت یہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ کیا چاہ رہا ہے۔ ایک دوسری جماعت اللہ والوں کی وہ ہوتی ہے جو اپنے عشق کو اپنے محبت کو ظاہر نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر دیکھو ان کے دل کو ٹٹول کر کے تو وہ اللہ کے اوپر فدا، اللہ کے اوپر فنا ہونے والے، لیکن انہوں نے علم کی چادر اپنے اوپر ڈال دی ہے، لوگ انہیں اللہ والا نہیں سمجھتے، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ویسے ہی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نظر اللہ مرتضی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، لیکن پردہ اتنا ڈالا کہ لوگ انہیں عالم بھی نہیں سمجھتے تھے، اپنے کو اتنا چھپایا۔ یہاں سے سنا ہوگا آپ نے کہ ایک مرتبہ ناموں سے آ رہے تھے دیوبند سے، سیدھا سادہ لباس، سیدھی سادی لنگی، سیدھا سادہ کرتا، ایک چادر کندھے کے اوپر ڈال رکھی، دیکھنے والوں نے سمجھا کہ کوئی دلہا کوئی انصاری آ رہا ہے، لوگ معلوم کرتے کہ آج سوٹ کا بھاؤ کیا چلا، یعنی لوگ انہیں مولوی بھی نہیں سمجھ رہے، اور کتنا بڑا عالم کہ اس کے علم کے سامنے دنیا جھکے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اتنا پردہ ڈالا۔ اور یہاں تک فرمایا مولانا قاسم صاحب نے کہ بھائی اگر اس مولویت کی لیبل لگا ہوا نہ ہوتا تو قاسم صاحب نے کو اتنا نہ دیتا کہ لوگ اس کا نام بھی نہ جانتے۔ یہ کتنی تواضع اور اتنی عاجزی، تو بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو دنیا دار ہے، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنے عشق کے اندر اللہ کی محبت کے اندر گھلتے رہتے ہیں، پگھلتے رہتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ انہیں دنیا دار سمجھتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے ایک واقعہ چھوٹی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تاجر چلا جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے سوچا اس لڑکی کو کہاں سفر میں لیے پھروں گا، اس نے اٹھا کر کے ایک کے پاس اسے امانت رکھ دیا۔ گاؤں میں بڑا اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا، بڑا نیک آدمی سمجھا جایا کرتا تھا۔ سوچا یہ تو امانت دار آدمی ہے، میری نوجوان لڑکی کی طرف یہ کبھی نظر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن شریعت کی جو احتیاط ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمر کو بھی پہنچ گیا جو بڑھاپے کی عمر ہے، یعنی 90 100 سال کی عمر پر پہنچ گیا، جس میں انسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس عمر کی عورت کے ساتھ تنہائی کرے۔ تو دیکھو شریعت کا حکم اپنی جگہ پر ہے، لیکن لوگ کو دھوکہ کھا گیا۔ اس نے اپنی نوجوان لڑکی اس کے پاس امانت رکھ دی، وہی ہوا کہ نظر پڑ گئی تو عشق پیدا ہو گیا۔ لیکن اگر انسان کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے تو پھر علاج کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت ایسے ایسے میرے ساتھ قصہ پیش آ گیا، ایک نوجوان لڑکی میرے یہاں امانت رکھ دی گئی، میری نظر اس کے اوپر پڑ گئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، آپ اس کا علاج کروا دیجیے۔ شیخ نے کہا کہ اس بیماری کا علاج میرے پاس نہیں، جاؤ وہاں جاؤ فلاں جگہ، ایک جگہ کا نام ہے زید، وہاں جاؤ، وہاں اسلام کا تمہیں کوئی مظلوم ملے گا، اس سے جا کر کے اپنی بیماری ظاہر کرو، وہاں تمہاری بیماری کا علاج ہوگا۔ اب یہ تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا، وہاں جا کر کے نام معلوم کیا اسلام کا کوئی مظلوم رہتا ہے، بتایا گیا کہ نہیں اسلام کا مظلوم کیا ہے، اسلام کا تو ایک بدماش اور گنڈا ہے، یہاں شرابیوں کے محلے میں رہتا ہے، نوجوان لڑکے خوبصورت برابر میں بٹھائے رکھتا ہے، میز کے اوپر شراب کا گلاس بھرا رہتا ہے، تم بھلے شریف آدمی معلوم ہوتے ہو، بھلا تم کہاں اس کا کام لے رہے ہو۔ یہ سن کر کے واپس آ گئے۔ اسی شیخ کو لکھا کہ حضرت میں وہاں گیا تھا، لیکن میں نے تو وہاں ایسا ایسا حال سنا۔ شیخ نے کہا وہیں جائیے، تمہاری بیماری کا علاج نہیں ہوگا، اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کے پاس پہنچو۔ اب تلاش کرتا ہوا پہنچا، لوگ کہہ رہے کہ ارے تمہارے جیسے بھلے آدمی کہاں جاتے ہو، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے پتہ بتا دو۔ جا کر کے دیکھا تو واقعی وہی حال، محلہ شرابیوں کا، سامنے میز رکھی ہے، میز کے اوپر ایک گلاس میں بھرا ہوا کچھ رکھا ہے جو دیکھنے میں شراب معلوم ہو رہی ہے، برابر میں کرسی بچھی ہے تو اس کے اوپر ایک امرد لڑکا بیٹھا ہے۔ جانے والے نے کہا کہ حضرت یہ کیا حال ہے، میرا شیخ تو مجھے آپ کے پاس بھیج رہا ہے، میں یہ کیا حال دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں آپ بیٹھیے 2 منٹ، میں اپنا حال بتلاؤں گا۔ یہ جو گلاس بھرا ہوا تم دیکھ رہے ہو، یہ تو میں نے پانی میں رنگ ڈال کر کے گلاس کو بھر کے رکھا ہے۔ یہ کون ہے جو آپ کے برابر میں بیٹھا کہ یہ میرا اپنا لڑکا ہے۔ آپ یہاں شرابیوں کے محلے میں کیوں رہتے ہو؟ کہ یہ محلہ شرابیوں کا ضرور ہے، لیکن یہ میرا اپنا ذاتی مقام تھا، میں اس میں پہلے رہتا تھا، یہ شرابی بعد میں آ کر کے بچ گئے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو اپنے مکان میں رہ رہا ہوں۔ کہ پھر آپ نے یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ جواب دیا ہے بھئی یہ حال میں نے یہ بنا رکھا ہے تاکہ دنیا والے مجھے امانت دار سمجھ کر کے اپنی لڑکیاں میرے پاس امانت نہ رکھیں اور میں ان کے گناہ میں نہ پھنس جاؤں۔ بس علاج ہی گیا کہ ہو میرے سے غلط یہ ہوئی کہ دنیا والے مجھے نیک سمجھ بیٹھے، جس کی وجہ سے میں عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ تو اللہ والے بعض ایسے ہوتے ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، بادشاہت کرتے ہیں، دنیا والے انہیں کہتے ہیں یہ بڑے دنیا دار، لیکن ان کے دل کو ٹٹول کر کے دیکھو تو ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگ بادشاہ تک بھی بن جاتے ہیں، حکومت کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، لیکن دنیا انہیں کچھ نہیں جانتی، دنیا انہیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو ویسے ہی ہم جیسے ہی لوگ ہیں۔ تو ان اللہ والوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کوئی اپنے کو چھپا رہا ہے، کوئی پاگل نظر آ رہا ہے،
کوئی دیوانہ نظر آ رہا ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ بس مست ہے، اسی کا نام لے رہا ہے۔ اور بھائی جو اللہ کے عاشق ہو گئے ان کا حال یہ کیوں نہ بنے؟ جب دنیا کے عاشقوں کا وہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہستیاں بھول جاتے ہیں، اپنا وجود بھول جاتے ہیں، تو جو اللہ کے عاشق ہوں گے ان کا حال کیوں نہیں بنے گا؟ مجنوں کے بارے میں تو سنا ہے، بہت نام مشہور ہے، لیلا کی گلی سے ایک کتا ادھر سے آ گیا۔ اب مجنوں صاحب نے تو کتے کی گولی بھر لی، اس کے پیر چومنے لگے۔ کسی نے کہا ہے مجنوں پاگل ہو گیا، یہ کتے کے پیر چوم رہا ہے۔ تو مجنوں نے جواب دیا کتے کے پیر نہیں چوم رہا، یہ پیر وہ ہیں جو لیلا کی گلی سے چل کر کے آئے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ کہیں کتے کے پیر ایسی جگہ پڑ گئے ہوں جہاں میری لیلا کا پیر پڑا ہو؟ تو میں تو اس مٹی کو چوم رہا ہوں جو مٹی کتے کے پیر کو لگ رہی ہے۔ یہ حال اللہ والوں کا اوپر کا ہی ہوتا ہے، بلکہ وہ حال اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اس ذات کے عاشق ہو گئے جہاں ساری دولت، جہاں سارا حسن و جمال وہیں سے دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ اخیر وقت سوچا کہ بس میری موت آئے تو مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ اب کیا حال ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا؟ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، حدیث کا سبق ہو رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی ادھر کی کروٹ بدلے، کبھی ادھر کی کروٹ بدلے، لیکن سبق بند نہیں کیا۔ سبق کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور جسے محبت اللہ کے ساتھ میں ہے تو اسے محبت نبی کے ساتھ میں ضرور ہوگی۔ تو اس لیے نبی کی باتیں آ رہی تھی، کروٹ تو بدلتے رہے لیکن اٹھے نہیں۔ بعد میں جب سبق بند کر دیا تو ایک طالب علم نے معلوم کیا کہ حضرت یہ کیا بات تھی کہ آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل رہا تھا، آپ کرمٹ بھی بدلتے جا رہے تھے، لیکن نہ آپ میں حرکت نہیں تھی، آپ اٹھے نہیں۔ تو آپ نے اپنی یہ کان کھول کر کے دکھائی، 17 جگہ بچھو نے ڈک مارا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس ذات کی باتیں میں کر رہا تھا بھلا اس ذات کی باتوں کے سامنے میں بچھو کی طرف کیا مائل ہوتا؟ میں تو اس کی باتوں میں عاشق تھا، اس کی باتوں میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اس کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور بھائی دنیا والے جو ہیں ان کے اس کا انجام تو یہی ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا۔ کبھی انہیں بھی دیکھو جو اللہ کے عاشق ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کے لیے کیا کیا انعامات اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری دنیا اللہ کے سامنے جمع ہو جائے گی، ساری دنیا اللہ کے سامنے اکٹھی ہو جائے گی، تو اس وقت میں اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، کہا جائے گا دنیا میں جو جس سے محبت کیا کرتا تھا، دنیا میں جو جسے بڑا سمجھا کرتا تھا، جاؤ اسی کے پیچھے۔ اب یہ دنیا والے لوگ کسی نے کسی سے محبت کی، کسی نے کسی کو بڑا سمجھا، وہ دوزخ میں جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے جاؤ تم بھی دوزخ میں۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو وہیں پر کھڑی رہ جائے گی۔ پوچھا جائے گا تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہ جی سنا ہے۔ کہ پھر ہم نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں جو جسے بڑا مانا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جاؤ، وہیں جاؤ، تم کیوں کھڑے ہو؟ یہ جماعت جواب دے گی ہے اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہم نے تو دنیا میں تیرے علاوہ کسی کو بڑا مانا ہی نہیں، ہم نے دنیا میں تیرے علاوہ کسی سے محبت ہی نہیں کی۔ اب جب ہم نے کسی کو بڑا ہی نہیں مانا تو ہم جائیں تو کس کے پیچھے جائیں؟ ہم تو تیری ذات کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکم ملے گا بے شک تم ہمارے جانے والے ہیں، اس لیے جاؤ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہاں چاہے ہو یہ جنت آپ ہی کی ہے، جہاں پہنچو وہی تمہارا ٹھکانا۔ اب کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ اب تلاش کریں دنیا والے اپنے دوستوں کو، ان کے دوست کہاں ہیں؟ کوئی دوست تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ جس سے دنیا میں محبت کی ہے تلاش کرتے ہوئے پھریں گے لوگ۔ ہمارا کوئی دوست تھا، ہماری اولاد تھی، ہمارے والدین تھے، ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا اور ان کے آگے ہم جھکے، آج وہ کہاں ہے آج کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ کبھی اس اللہ کی طرف دیکھو جس نے تمہارے لیے اتنے دولت کے خزانے بہا دیے، یہ دولت، یہ مال جسے دیکھ کر کے تم راضی ہو رہے ہو، سوچو یہ کہاں سے ملی، کون ہے اس کا دینے والا، کون ہے اس کا تقسیم کرنے والا، اور اس دولت کی اس معنی پر تو قدر کر لو کہ یہ اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ اگر ہمیں کوئی دے رہا ہے تو ہم اس کی قدر نہ کریں،
نہیں دوست کے ہاتھ کی چیز ہے، دوست کے ہاتھ کی چیز مل جائے تو بھلا اس کی قدر کیوں نہ کی جائے۔ حضرت داؤد نبینا علیہ السلام والسلام نبی بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے، بہت بڑی حکومت تھی۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہی ہیں حضرت سلیمان، جنہیں اللہ نے جنوں کے اوپر بھی حکومت دی، سارے خزانوں کی حکومت دی، فرشتوں کے اوپر بھی حکومت دی۔ اب داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، نبی بھی ہیں، غسل کر رہے ہیں، غسل کرتے ہوئے ایک دم اوپر سے سونے کی چڑیاں برسنے لگی۔ اب داؤد علیہ السلام غسل کرنا تو بھول گئے اور ان سونے کی چڑیوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ وہی آئی اوپر سے کہ داؤد ہم نے تمہیں اتنا دیا اور پھر بھی اگر یہ اور اوپر سے دولت آنے لگی تو تم غسل کرنا بھی بھول گئے۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا ہے اللہ تیری نعمت اس بندے کے اوپر اترے اور یہ بندہ اسے بڑھ چڑھ کر کے نہ لے لے تو پھر میرے سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا۔ تو بھائی جہاں محبت ہو جاتی ہے، محبت میں اگر مال آ جاتا ہے، دوست کے ہاتھوں اگر مٹھائی کا کوئی ڈبہ آ گیا تو عارف کی نظروں میں اس کی بھی قدر ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی بجائے مٹھائی کے 2-4 تماچے لگ گئے تو اگر صحیح معنی کے اندر محبت ہے تو ان تماچوں میں بھی عارف کو مزہ آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ والے جو ہیں انہیں چونکہ اللہ سے محبت ہوتی ہے، یہ دنیا والے جو اگر بخار آ گیا تو رونا شروع کر دیں گے، بخار میں پریشان ہو گئے، بیماری میں پریشان ہو گئے۔ اور اللہ والوں کا کیا حال، فکیر ہم کیا ہے درد سے کبھی نہ بیمار دانا درد الحبیب، جو کچھ محبوب کے ہاتھوں ملے اسے لے لو، تم تو ہو مریض، وہ ہے حکیم، حکیم زیادہ جانتا ہے کہ مریض کے لیے کون سی دوا فائدے مند ہے۔ لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہے۔ لقمان حکیم ایک مرتبہ غلام بن گئے، ذرا کچھ پکا سا رنگ تھا، باہر گھومنے کے لیے نکلے۔ یہ لقمان حکیم سب سے پہلے ایسے حکیم ہیں جن سے جنگل کی جڑی بوٹیاں خود بات کیا کرتی تھی، بتایا کرتے تھے دیکھو لقمان ہمیں لے لو، ہم فلاں بیماری کی دوا ہے، ہم فلاں بیماری کی دوا ہے۔ یہ دوائیں خود لقمان حکیم کو بتلایا کرتی تھی، اسی لیے لقمان کا نام حکیم ہوا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ والے بھی بہت تھے، بعض حضرات نے تو ان کو نبی تک لکھ دیا ہے، لیکن بزرگی میں تو کوئی شبہ ہے نہیں، اللہ والے تھے، بزرگ تھے۔ اب لقمان حکیم ایک مرتبہ پکڑ لیے کچھ لوگوں نے، انہیں غلام بنا کے رکھ دیا۔ مالک ایک دفعہ ککڑیے لایا اور کہا لقمان ان ککڑیوں کو چھیلو، چھیلی گئی، تراش کی گئی، کہا کھا کے دیکھو پہلے پھر بتلاؤ۔ لقمان نے پوری ایک تراش کھا لی۔ اب مالک نے کھانی شروع کری تو مالک کہنے لگا ارے لقمان یہ تو کڑوی ہے، کیا تجھے پتا نہیں چلا کہ یہ ککڑی کڑوی ہے؟ تو لقمان حکیم نے جواب دیا کہ اے آقا، جن ہاتھوں سے اتنی میٹھی چیزیں کھائی ہیں ان ہاتھوں سے اگر ایک آدھ کڑوی چیزیں مل گئی تو میں کیسے شکایت کرتا؟ تو بھائی رات دن تو ہم ایسے میں روزانہ بڑے آرام کے ساتھ کھا رہے ہو، کبھی خیال نہیں ہوا کہ یہ 50-60 سال تمہارے تندرستی میں گزر گئے، کبھی ان کا کوئی کرایہ ادا کیا، کبھی ان کے لیے کوئی چیز سوچی؟ کبھی نہیں۔ اور اگر ایک دن بیماری آ گئی تو پھر پیدا کرنے والے کی شکایتیں شروع کر دی، یہ تو کوئی حق نہیں ہوا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم اس پیدا کرنے والے کا نام بھی لیتے ہیں تو صرف اپنے مطلب میں دعا مانگیں گے اے اللہ خوب دولت دے دے، اے اللہ خوب دولت دے دے، کبھی یہ بھی دعا مانگ لیا کرو اے اللہ ہمارے ایمان میں مضبوطی دے دے۔ یہ دنیاوی دولت کی طرف تو ہماری نظریں جاتی ہیں، اگرچہ وہ بھی برا نہیں، لیکن یہ نعمت اس وقت میں تمہارے لیے ہے جبکہ تم اس کے ذریعے سے جنت کما لو، اور اگر تم اس کے ذریعے سے جنت نہیں کماتے تو پھر یہ مال اور دولت تمہاری نہیں، یہ تمہاری قسمت ہے۔ جیسے ایسے لوگ یہی لقمان حکیم ہیں۔ یہ اس وقت محمود آیا ہے تو محمود لقمان محمود بادشاہ جو آیا ہے جس کا نام ہے محمود غزنوی، اس کا ایک غلام تھا آیات، بادشاہ ہو کر کے آیات غلام سے بڑی محبت کرتے تھے محمود۔ لوگوں میں چرچے شروع ہو گئے، دیکھو بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، غلام تم جانتے نہیں، اس زمانے کو دیکھو جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، غلام اپنی مرضی سے کپڑا نہیں پہن سکتا، غلام اپنی
اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا، غلام اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا، وہ سب اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے۔ اب ایک غلام ہے عیاض اور اس کا مالک ہے بادشاہ، اب بادشاہ اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو جائے تو ہے تو تعجب کی بات۔ لوگوں میں چرچے شروع ہو گئے، کیا ہو گیا اس محمود کو، یہ اپنے غلام کا عاشق ہو گیا۔ یہ آواز جب پہنچی محمود کے کانوں تک تو محمود نے کہا اچھا ہم تمہیں امتحان دلائیں گے۔ ایک روز چلا جا رہا تھا، شاہی خزانہ لگ رہا ہے، اونٹوں کے اوپر خزانے، ہیرے جواہرات موتی لاد دیے گئے اور بادشاہ نے وہ تمام کے تمام اونٹ ایک تن گلی سے گزارے۔ جب بیچ آیا اس گلی کا تو محمود نے اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ جتنے جس میں ہیرے جواہرات موتی ہیں سب کے لیے مال، جتنا چاہے لے جاؤ، یہ لوگ کا مال ہے۔ بس پھر کیا تھا، سب فوجی اسی میں لگ گئے، سب تلاش کرنے والے لگ گئے، سپاہی اسی میں لگ گئے اور محمود وہاں سے بڑی خاموشی کے ساتھ سے نکل لیا۔ آگے چل کر کے پیچھے بوڑھا مڑ کر کے دیکھا کون میرے ساتھ میں ہے، تو سوائے عیاض سے کوئی ساتھ نہیں تھا۔ محمود نے کہا عیاض تم نے نہیں سنا کہ ہم نے آج لوٹ معاف کر دی تھی، لوٹ کے مال سے کچھ لے کر کے آئے ہو؟ عیاض نے جواب دیا کہ حضور جو مال کا مالک تھا جب میں نے اسے پا لیا تو میں اس لوٹ کے چکر میں کیا پڑتا، آپ تو مالک تھے اس کے، تو اس لیے میں نے آپ کو جب پا لیا تو مجھے اس مال کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بھائی مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ مومن ذات کا عاشق ہو، اور جب اس ذات کا عاشق ہو گیا تو ہر چیز، تمہاری ہر چیز کا مالک تو وہی ہے۔ ہم کہاں چیزوں میں الجھ گئے، ہمارا حال آج یہ ہو گیا کہ ہم بادشاہ کو چھوڑ کر کے چوکیدار کے آگے ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں، چوکیداروں کی ہم خوشامد کر رہے ہیں۔ ارے بادشاہ تمہارا اور بادشاہ تمہارا ہوتے ہوئے تم چوکیداروں کی خوشامد کرو تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ لیکن بھائی جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اب اسے تلاش تو کرو، وہ ملے گا کہاں؟ یہ آنکھ دنیا کی ہماری اس ذات کو نہیں دیکھ سکتی، اسے تو ہم کیا دیکھیں، ہماری آنکھیں تو چمکتے سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ بتاؤ کس کی آنکھوں میں طاقت ہے جو سورج کی دعاؤں کی طرف دیکھ لے؟ اور وہ اللہ، اس کے نور کا کیا حال ہوگا، اس کی روشنی کا کیا حال ہوگا جس نے سورج کے اندر اتنی دعائیں پیدا کر دی؟ اس لیے دنیا میں کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو تمہاری دنیا میں تو ہم اس سے